Islamic Research Center. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء، ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی مناسبت سے ایک دفعہ پھر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ بحرین کے ایک معروف شیخ جو توحید و سنت کے حوالے سے اپنی خدمات کمیونٹی کے لیے پیش کرتے ہیں، جناب محترم شیخ جاوید اقبال صاحب، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنی قیمتی کلمات سے ہم سب کو اس مختصر وقت میں مستفید فرمائیں۔ شیخ جاوید اقبال صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا وقائدنا وحبیبنا وسیدنا وقدوتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی محکم تنزیل، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں ہمیں جس چیز کا سب سے زیادہ سمجھنا ضروری ہے پیارے بھائیوں، وہ ہے توحید۔ اگر توحید سمجھ نہ آئی، اسی طرح دنیا سے چلے گئے، خسر الدنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ یاد رکھیے، یہ دنیا توحید کے لیے بنی ہے، توحید نہیں رہے گی تو کچھ بھی نہیں رہے گا، جب تک کہ آخری ایک شخص موجود ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کر رہا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہا، تو یہ دنیا موجود ہے۔ جب وہ بھی نہیں رہے گا تو یہ دنیا کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ آج کی اس نشست کا جو موضوع سخن ہے وہ ہے توحید کی اہمیت اور شرک کی تباہ کاریاں۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ نساء آیت نمبر 48 اور 116 دونوں میں ملتی جلتی آیات ہیں تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان یہاں پہ حرف تاکید ہے، یقیناً، بے شک، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے میں چاہوں گا معاف کر دوں۔ دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں شرک کرنے والوں کی 3 سزائیں بیان کی۔ 3۔ پہلی سزا، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر جنت حرام، ہمیشہ کے لیے جنت حرام۔ دوسری سزا، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا، اور تیسرا، پھر اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اب دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی مدد لے لیتا ہے، چلو اس سے مدد لے لی، وہاں پہ پھر کوئی آدمی جو ہے مدد کے لیے بھی نہیں پہنچے گا۔ میں تقریباً 4 نکات پر یہ بات کروں گا۔ پہلی تو یہ ہے کہ شرک اتنا بڑا گناہ کیوں ہے۔
دوسری ہے کہ شرک سے تمام جتنے بھی اعمال روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج برباد ہو جاتے ہیں۔ تیسرا نقطہ، کیا مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ اور چوتھا نقطہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ اگر جانے یا انجانے اس کو پتہ نہیں تھا، شرک کر بیٹھا ہے، تو کیا اس کے لیے معافی کی گنجائش ہے؟ اس پر بات کروں گا۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 13 میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت و واعظ کرتی ہے، فرما رہے ہیں کہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ 3 دفعہ یہ جملہ دہرایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، بتائیے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ تو بہت سارے ہیں نا، قتل ہے، ڈکیتی ہے، چوری ہے، غیبت ہے، لیکن سب سے بڑا گناہ اور ناقابل معافی گناہ وہ ہے الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اسی طرح ابن مسعود، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ای ذنب اعظم عند اللہ، کہ اے اللہ کے رسول، بھائیو جب بھی نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر، سب کہیں صلی اللہ ہو، بولیے، جب بھی نام آئے، جس طرح بھی آپ بیٹھی ہوئے ہیں، محاضرہ چل رہا ہے، درس ہو رہا ہے، تو یہ سب سے چھوٹا دروس ہے، فائدہ کیا ہوگا؟ 10 نیکیاں مل جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجات بلند ہوں گے۔ اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن لینے کے بعد اس زبان کو حرکت نہیں دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ سب پیار سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تجعل اللہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارے، غیر اللہ کو پکارے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہیں پیدا کیا ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، بخاری اور مسلم میں ہے، قیامت والے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو جہنم سے نکالیں گے، اور مسلم احمد میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس کو کہیں گے اگر پوری جتنی بھی دنیا کی دولت ہے تمہیں دے دی جائے، تم کیا دے کر جہنم سے بچنے کی کوشش کرو گے؟ یہ اتنی دولت سب کہاں؟ یا اللہ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں نے اس سے بہت کم چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، لیکن تو بات نہیں آیا۔ اس لیے ہر وقت اس کو سامنے رکھنا ہے، یہ زندگی چند دن کی زندگی ہے، یہ نہ ہو کہ ہم شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلے جائیں اور پھر وہاں پہ تو کوئی معافی نہیں ہے۔ آنکھ بند ہونے سے پہلے جو معافی مانگیں گے وہ تو قبول ہے، لیکن آنکھ بند ہوگی شرک پر تو اس کی جو ہے وہ معافی نہیں ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، شرک ورک کرنے والے کے لیے انسان دعا بھی نہیں کر سکتا۔ کسی کے اگر والدین بھی فوت ہو گئے ہیں، شرک کی حالت فوت ہو گئے ہیں، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 113 میں آپ خود دیکھ لیے، ترجمہ دیکھ لیے، کسی مومن کے لیے اور کسی نبی کے لیے یہ لازم نہیں کہ اس کے لیے دعا کرے جو شرک کرتا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، اس کا آخری ٹکڑا ہے، ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض الخطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ، کہ آدم کے بیٹے تو اگر زمین برابر گناہ لے کے ہے، کتنی بڑی زمین ہے، سب گناہ ہیں اس میں، قتل ہے، ڈکیتی ہے، بے پردگی ہے، بے نمازی ہے، چغل خوری ہے، غیبت ہے، سب گناہ اس میں موجود ہیں، صرف ایک گناہ اس میں نہیں، شرک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمام، مجھے ان گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں، سب کو معاف کر کے اسی حساب سے جو ہے تیرے ساتھ ملاقات کروں گا۔ اسی طرح پیارے بھائی آگے چلتے ہیں، سورۃ حج
17واں پارہ ہے اور آیت نمبر 31 ہے، 31 آیت نمبر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، ٹھیک ہے پیارے بھائیو، وہ کیا ہے؟ ایسے جیسے آسمان سے گرا. جب آسمان پہ تھا، بلندیوں پر تھا، توحید پر تھا، اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا، جیسے اس نے شرک کیا آسمان سے گر پڑا. اب اسے جو ہے جو پرندے ہیں وہ نوچ نوچ کر کھائیں، یا اس کو ہوا جو ہے وہ دور دراز کسی جنگل بیاباں میں پھینک دے اور اس کا نام و نشان نہ ملے. یہ ہے شرک کی تباہ کاریاں. اس لیے اس کو دیکھنا ہے توحید کیا ہے. ویسے تو یہ ہے کہ توحید آسان سے ہے، مطلب اس کا مختصر یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. لیکن یہ کہ توحید کی قسمیں کتنی ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد شرک اصغر ہے، شرک اکبر ہے، شرک کی کتنی قسمیں ہیں. تو اس کا جو ہے یہ نالج ضروری ہے. دنیاوی تعلیم حاصل کریں بہت اچھی ہے، دنیاوی جہاں تک تعلیم حاصل کریں، لیکن دنیاوی تعلیم دنیا میں ہی رہ جائے گی. آخرت میں جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر اس کے بعد دینی تعلیم شروع ہو جاتی ہے. اور سب سے پہلے مرنے کے بعد ایک ایگزام ہے سب سے پہلے بھائی. اس میں یہ نہ ہو کہ کہیں ہم فیل نہ ہو جائیں. اور وہ ایگزام آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر میں جب انسان کو میت کو رکھا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 سوال اس سے کیے جاتے ہیں. اور اس میں بھی پہلا سوال یہ ہے کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کی ہوگی، غیر اللہ کو نہیں پکارا ہوگا، جیسے آج بہت سارے لوگ پکارتے ہیں یا علی مدد. اب دیکھیں آپ نبی نماز پڑھیں گے، نماز میں کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ جناب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو پھر یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد. یہ سب سے بڑا شرک ہے کہ ہم غیر اللہ کو پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ابھی آپ نے وعدہ کیا ہے. اور پیارے بھائیو ساتھ ایک چیز اور بھی بتا دوں، واللہ عالم شاید کسی نے تعویذ، یہ تعویذ، یہ دھاگا، یہ جناب ادھر امام زامن، یہ تمام یہ فراڈ ہے. یہ صرف فراڈ ہمارے ملکوں میں ہے، بر صغیر میں. یہ پیسے لٹانے والے یہ لوگ ہیں، ہمارے دنیا کے بھی دشمن ہیں، ہمارے دین کے بھی دشمن ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اللہ کا تمیمتن فقط اشرک، جس نے گلے میں تعویذ باندھا اس نے شرک کیا. اور میں نے کتنے تعویذ نکالے ہیں، اندر کیا لکھا، یا علی مدد، یا جبریل مدد 786 وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اسی طرح یہ دھاگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمی آئے تھے بیعت لینے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کی بیعت کی اور ایک کو چھوڑ دیا. اے اللہ کے رسول کیا ہوا؟ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بھول گئے بھائی، صلی اللہ بھولے نہیں بھائی. اس کو کیوں کہا کہ دیکھیے اس نے گلے میں تعویذ پہنا ہوا ہے. تعویذ اتارا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی. باتیں بہت ہیں. دیکھیے نا نوح علیہ السلام 950 سال توحید بیان کر رہے ہیں. میں کوئی 10 منٹ میں توحید بیان کر دوں گا؟ نہیں. اس لیے بچوں اس کو ضروری سمجھنا ہے. دوسرا جو نقطہ میں نے بتایا تھا کہ شرک کرنے سے انسان کے تمام سابقے جتنے بھی اعمال ہیں برباد ہو جاتے ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، جتنے بھی انسان اعمال دنیا میں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، لیکن اگر شرک موجود ہے سب اعمال برباد ہیں. کدھر لکھا ہوا ہے؟ سورۃ انعام آیت نمبر 82 سے لے کر 88 تک اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کے نام لیے ہیں. موسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، 18 نبیوں کے نام لے کر. اور آیت نمبر 88 میں کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ نبی بھی شرک کرتے ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے. اللہ اکبر. میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ اس بات کو ہمیشہ بھائیو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا سورۃ النساء میں؟ وَاتَّخَذُوا اللَّهَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. اور نوح علیہ السلام 950 سال توحید بیان کرنے والے سب نبیوں کو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کے. اچھا چلو یہ نبی تو ایک طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ زمر آیت نمبر 53 میں مخاطب کیا کیا؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی ہو گزرے ہیں ان کی طرف یہ وحی کی جا چکی ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے. اللہ اکبر. پیچھے کیا رہ گیا؟ تمام اعمال برباد. یہ نہ ہو کہ ہم اسی وہ یعنی خوش رہیں کہ جی ہم نے تو اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے، نمازیں پڑھی، تہجد پڑھا،
اور قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو اعمال نامہ صفر ہے، اعمال سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ تیسرا نقطہ جو ہے، کیا مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان کس طرح شرک کر سکتا ہے؟ ایک مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کر رہا ہے۔ آئیے قرآن سے پتہ کرتے ہیں، کیا خیال ہے قرآن اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ انعام ہی اس کی آیت نمبر 82 ہے، اس کو آپ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، کیا مطلب؟ مسلمان ہو گئے نا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ان کے لیے 2 انعامات ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ اولئک لہم الامن، ہم ان کو امن دے دیں گے۔ کیوں ہمارے ملک میں امن نہیں ہے؟ کبھی سیلاب ہے، کبھی زلزلے ہیں، کبھی یہ دیکھیے اب نیا جو ہے وہ جو پاس ہوا ہے جو قانون ہے، اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلاف چل رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ زلزلے آتے ہیں، یہ آتے ہیں، وہ آتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 انعام دوں گا جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ان کو جو ہے وہ امن بھی دے دیں گے اور ان کو ہدایت بھی دے دیں گے۔ سب سے دنیا میں یاد رکھیے سب سے بہترین چیز ہدایت ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ انسان نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، اور یہ ہدایت کوئی لولو مارکیٹ یا کوئی کارفور یہ مارکیٹوں میں نہیں ملتی، یہ خصوصی اللہ تعالیٰ کی طرف ملتی ہے۔ یہ جس کو مل جائے وہ خوش قسمت ہے بھائی۔ اور دوسری آیت سورۃ یوسف آیت نمبر 106، وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، بہت سارے نماز، بہت سارے کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والے مشرک ہیں۔ یہ قرآن ہے بھائی، آپ کو کئی لوگ دھوکہ نہ دیں کہیں کریں جی مسلمان کدھر شرک کرتے ہیں، آپ کرتے رہو کوئی بات نہیں، جو کچھ ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ معاف کریں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں فرمایا بہت سارے کلمہ پڑھنے والے مشرک ہیں، اور رسول اللہ بہت ساری آیات ہیں، حدیثیں ہیں، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے۔ حدیث ایک بیان کر دیتا ہوں، مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے، جس شخص کی موت ہوئی اور اس کے جنازے میں 40 ان لوگوں نے شرکت کی جو توحید پر تھے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ دیکھیں نا آپ، جنازہ کون پڑھتا ہے؟ مسلمان ہی پڑھتے ہیں نا، اس کا مطلب شرک موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش، ان کی دعا کی وجہ سے اس میت کو جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے پتہ چلا کہ شرک موجود ہے، اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی تھی، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، یہ دعا پڑھا کرو۔ اور دوسری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث میں موجود ہے یہ، کہ ایک صحابی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ رات کو سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون یہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ شرک سے برات کی یہ جو ہے یہ صورت ہے۔ چوتھا نقطہ، آخری نقطہ جو ہے وہ پیارے بھائیو وہ یہ ہے کہ اگر جانے یا نہ انجانے انسان شرک کر بیٹھے، اس کو نہیں پتہ تھا، ٹھیک ہے، اب اس کی کوئی بخشش کی ہے، کوئی گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا؟ ہاں ہے، بشرطے کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے، موت سے پہلے اس نے اگر توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ سورۃ زمر آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پہلی جو سورت تھی سورۃ زمر تھی، آیت نمبر میں نے 53 بولی تھی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَى الَّذِينَ، آگے اس طرح وہ تھی 65، میں نے 53 بولا تھا۔ اس 53 آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، کیا مطلب؟ بڑے بڑے گناہ کیے، گناہ کرتے کرتے زندگی کی شام ہو گئی، گناہ کرتے کرتے بالوں میں سفیدی ہو گئی، گناہ کرتے کرتے بچے بھی چھوڑ کے چلے گئے، گناہ کرتے کرتے نوکری بھی ختم ہو گئی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ایک جو ہے پرسنٹ، ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا ہے، 99 اپنے پاس رکھی ہیں رحمتیں، جس کی وجہ سے آج جانور اپنے جانور جو بچہ اس پر رحم کرتے ہیں، اور ہم بچوں کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں۔ 99 اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہو، جن کی موت توحید پر آئے گی، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ 99 رحمتیں عطا کریں۔ آپ ذرا خیال کیجئے۔
آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، کیونکہ وہ غفار ہے، وہ غافر ہے۔ اسی طرح سورۃ فرقان کی آیت نمبر 70 بڑی عجیب بات کی یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ کیا مطلب؟ 3 کام تم کر لو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ کیا کرنا ہے؟ پہلا توبہ کرنی ہے، سچی توبہ کی، اس کے بعد ایمان لائے، ایمان ضروری ہے، توحید ضروری ہے، اور اس کے بعد نیک عمل کر دو گے تو میں جتنے زندگی کے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کو نیکیاں بنا دوں گا۔ سبحان اللہ، کتنا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا بھائی توبہ کی ہے، ٹھیک ہے، اعمال اچھے کیے ہیں اور ایمان بھی لایا ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی 1 ملین گناہ تھے، میں تمہارے ایک گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یا کیا فرما رہا ہے کہ میں ان گناہوں کے کنورٹ انٹو اے گڈ ڈیڈ، میں ان جتنے بھی گناہ ہیں تیرے سارے گناہوں کو جو ہے وہ نیکیاں بنا دوں۔ ایک حدیث یاد آ گئی، مسلم میں ہے، قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو معراج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ 3 تحفے ملے تھے، 3 تحفے۔ لیکن یہ بات میں بعد میں آپ کے جب سوال کروں گا اس میں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر زندہ رکھے اور توحید پر اس دنیا سے اٹھائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیک۔